بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے. یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے. بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا. معزز حاضرین، گزشتہ اسباق میں آپ حضرات نے یہ باتیں سنی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، درجہ دیا ہے. کسی بھی عورت کسی بھی اعتبار سے عورت اور مرد دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے. آج دنیا جو کہتی ہے کہ سب کو برابر کا درجہ ملنا چاہیے، یہ امپاسبل ہے. اسلام نے اس کو نہیں مانا ہے، اسلام نے اس کو نہیں قبول کیا ہے اور یہ اللہ کے نظام کے خلاف. اللہ تعالی کا نظام ہے کون سی چیز کو کس مقصد سے پیدا کرنا، یہ اللہ کا نظام. کوئی ایک مخلوق دوسری مخلوق کے برابر نہیں ہو سکتی. جانور انسان کے برابر نہیں ہو سکتا، انسان جانور کے برابر نہیں ہو سکتا. جانوروں میں بھی بہت سے جانور ہیں جو ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے. ہاتھی چونٹی کے برابر نہیں ہو سکتے. جی تو نظام الہی یہ ہے کہ جس کو جس انداز سے پیدا کرنا اس نے پیدا کر دیا. ایسے ہی انسانوں میں بھی مراتب کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتا. ان پڑھ عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. دونوں برابر ہو جائے بولے تو نہیں ہو. ان پڑھ عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. پڑھا لکھا غیر پڑھے لکھے کے برابر نہیں ہو سکتا. ذہانت رکھنے والا بیوقوف کے برابر نہیں ہو سکتا. تو ہر ایک کا اس میں درجہ ہے. یہ نظام قدرت ہے، کسے کیسا بنانا ایسے بنایا. ایسے ہی دنیا جو کہتی ہے کہ مرد عورت کو ایک کیٹیگری میں رکھنا چاہیے، ایک پوزیشن میں رکھنا چاہیے اور برابر کا درجہ دینا چاہیے. اس لیے کہ اولاد کے پیدا کرنے میں مرد بھی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے. گھر کا کارخانہ چلانے میں مرد بھی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے. لہذا اس میں کسی قسم کا تفاوت اور امتیاز نہیں ہونا چاہیے، سب کو برابر کا درجہ
ملنا چاہیے. کون کہتے ہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے جی. مگر اللہ کا نظام کیا ہے؟ گھر چلاتا مرد ہے، عورت چلاتی گھر ہے. تو دونوں کے چلانے میں فرق ہے. مرد چلاتا ہے، کما کے لاتا ہے، عورت چلاتی ہے، خرچ کر کے مینٹیننس کرتی ہے. تو اللہ نے اس کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری دی، اس کو لا کر ڈالنے کی ذمہ داری دی اللہ نے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تو دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، اور مرد عورت کے مقابل میں 2 درجے بڑھ کر ہے. ½ پوائنٹ نہیں، 1 پوائنٹ بھی نہیں، 2 پوائنٹ، 2 درجے بڑھ کر ہے. ایک اس لیے کہ عورت نازک ہے اور مرد کا سمجھ جو ہے وہ پختہ ہے. عورت جلد باز ہے، مرد جو ہے وہ جلد باز نہیں ہے، وہ سوچ سمجھ کر کے فیصلے لیتا ہے. سمجھے؟ اسی لیے عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں دی گئی. کیوں نہیں؟ انہیں طلاق پکار سکتا ہے، اسے کیوں نہیں؟ اسے ایک پن مارے جی تو جو زبان پر آیا بک دیتی. سمجھے؟ عورت امام نہیں ہے، مرد امام ہے. عورت خلیفہ نہیں ہے، مرد خلیفہ ہے جی. عورت نبی نہیں ہے، مرد نبی ہے. عورت ولی ہے، مرشد نہیں ہے. سمجھے؟ یہ سب جماعت میں بھیجنا نہیں بیٹوں کو، بلانے والوں کو بول دینا نہیں. یہ سب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مرد عورت سے آگے بڑھ کر ہے، 2 گنا بڑھ کر ہے. 1 گنا یہ اس لیے بڑھ کر ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے فضل سے درجہ دیا ہے، اور دوسرے اعتبار سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ یہ اپنا مال عورت پہ خرچ کرتا ہے. مرد وہ ہے جو اپنا مال عورت پہ خرچ کرے، مرد وہ نہیں ہے جو عورت کے مال پر خرچ کرتا ہوا مزے اڑائے. عرض کر رہا تھا کہ اپنا مال کس پر خرچ کرتا ہے؟ عورت پر. عورت کا مال. اب عورت کا مال چاہے کمائی کا لیجئے، چاہے جوڑے کے نام سے لیجئے، جوڑے کے نام سے لیجئے، کمائی کا لیجئے، اس کے سرمایہ میں سے لیجئے، یہ سب مرد کا کام ہے. مرد کیا ہے؟ خرچ کرنا. تو اس لیے 2 درجے اس کے بڑھ گئے. سمجھو؟ اور عام طور پر بھی آپ سوچئے کہ آدمی جب خرچ کرتا ہے نا، اسی کا مقام اونچا رہتا ہے. سمجھے؟ کسی کو آپ چائے پلا دیجئے، آپ سے بڑے مانوس ہوتے ہیں، چائے پیتے وقت میں جا کر السلام علیکم بیٹھیے. آپ 2-4 لوگ چائے پی رہے ہیں، آپ بھی جا کر بیٹھ گئے، تو ایک دن خاطر کریں گے. روزانہ کا معمول بنا لیجئے، السلام علیکم بول کر خاطر کریں گے. آپ کو دیکھتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہی پریشان ہو جائیں گے. یہ کیا ہمیشہ کا آدمی آتا ہے؟ تو خرچ کرنے والا ہاتھ اونچا ہاتھ ہے. اسی لیے لنگر غوث، لنگر خواجہ، یہ تمام چیزیں جو اہل سنت میں رائج ہیں، یہ کیا ہے؟ فرائض و واجبات میں سے نہیں ہیں، یہ سنت میں سے نہیں ہیں. سمجھے؟ یہ رائج جو ہیں اس واسطے کہ ہمارے دل میں مال کی محبت نکل جائے، خدا کے راستے میں مال دینے کا بار بار طریقہ ہمارے سامنے، ورنہ 2.5% نکال کر کے بیٹھ جائے گا جی. صدقہ فطر 1.25 روپیہ نکال کر کے بیٹھ جاتا ہے، 25 نکال کر کے. سمجھے؟ نہیں، مال نکلتے رہنا، بار بار نکلتے رہنا. تو یہ دینے والا ہاتھ. اور یاد رکھنا، دینے کی صفت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کی ہے دینے کی صفت. تو جو مرد ہے، اس مرد کو اللہ نے اپنی صفت سے نوازا ہے، اپنی صفت سے نوازا. بس سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مرد کا مقام عورت کے مقابلے میں اونچا ہے. کن اعتبارات سے؟ 2 اعتبارات سے. ایک فضل حق اور ایک مال کے خرچ کرنا جی. بات سمجھ میں آ گئی عبد الجبار صاحب؟ ہاں. تو اس کے بعد عورت مرد سے بڑھ کر بھی نہیں ہے، مرد کے برابر بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں خرچ کرتی ہو.
اس کو کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا. آپ کی پارٹنرشپ میں آنا کیا بھی ضروری نہیں, سمجھے؟ آپ تھوڑا مینٹین کرو, میں تھوڑا مینٹین, سب آپ کرو, سب آپ کرو. مگر وہ عورت کیا ہے, آپ کے احسان تلے جو ہے, احسان تلے جو ہے, اس احسان کی نسبت سے عورت کا کے صفات کیا ہیں, وہ نیک عورت ہوتی ہے. کیا ہے؟ نیک عورت. فالصالحات, نیک عورت. اس کی علامتیں کیا ہیں؟ قانتاتن, ادب والی عورت ہوتی ہے. شوہر سے بات کرتی ہے تو نرم انداز سے بات کرتی ہے. شوہر سے کچھ بات اپنا مسئلہ رکھتی ہے تو محبت کے ساتھ رکھتی ہے. قانتاتن, ادب والی عورت. گستاخی نہیں ہے, زبان درازی نہیں ہے, بڑے ادب کے ساتھ, بڑے اکرام کے ساتھ یہ اس کے اندر رکھ دیا گیا. قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, یہ حفاظت کرتی ہے کہ مرد کی امانتوں کی. کون کون سی امانتیں مرد کی اس کے پاس ہیں؟ ایک اس کی عزت اور عفت ہے, حالانکہ وہ عورت ہی کی عزت و عفت, مگر جب نکاح میں آ گئی تو عزت و عفت اسی کی ہے, مگر نکاح میں آ جانے کے بعد اس کی امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ شوہر کی. مال, مرد کا جو مال ہے وہ عورت کے پاس امانت, من مانی نہیں کر سکتی. جی, بچے ہیں, بچوں کو بے دھڑک استعمال نہیں کر سکتی, بچے بھی امانت ہیں تاکہ اس امانت میں خیانت نہ ہونے پائے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ عورتوں کے اور مرد کے مراتب بیان کرنے کے بعد اب قرآن بولتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن, جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا, اور جن عورت کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو. اس کے باوجود اگر عورت تمہاری نافرمان ہو جائے تو تم اس کو ایک دم طلاق کی فکر مت کرو, توڑنے کی فکر مت کرو, بلکہ قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. دو تین طریقے یہاں بتائے وضربوہن میں بھی. کیا؟ پہلے تو سمجھائش کرو, ایک دم گولیاں مت اڑاؤ, تڑپو مت, پریشان مت ہو جاؤ, مفتیوں کے پاس علماء کے پاس مت گھومو, عدالتوں میں مت جاؤ. تم کو خود مفتی بنا دیا گیا, تم کو خود حاکم بنا دیا گیا, تم کو خود ذمہ دار بنا دیا گیا. تم ایسے مرد ہو عورت کو کنٹرول کر سکتے ہو. یہ کیسے مرد ہو کہ آپ سے باہر ہو کر سمجھے رشتہ توڑ لیتے ہو؟ یہ مردانیت نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یہ مردانیت کا لفظ لا کر کے آپ شہوت میں نہ ڈالیے. لفظ مردانیت کو شہوت کی طرف مت لائیے. مردانیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیلنگ کیپیسٹی ہو. کیا ہو اس کے اندر؟ ڈیلنگ کیپیسٹی ہو. جس مرد کے اندر ڈیلنگ کیپیسٹی نہیں ہے سمجھ لیجئے اس کے اندر مردانیت نہیں. مردانیت کا لفظ کو میں شہوت سے ہٹا رہا ہوں, وہاں لا کر کے رکھتا, منٹوں کے مسئلے کو لا کر کے بڑا روپ دکھاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیسے مرد ایک عورت کو پہلے سمجھائش کو بتاؤ, ایسا کرے تو کیسا, ہمارا گھر ہے, ہماری زندگیاں ہیں, اسے سمجھاؤ کس طریقے سے سمجھتی ہے. میں نے مثالیں دے کر کے سمجھائی ہیں کچھ میں. اگر اس سے بات نہیں آتی تو اس سے بائیکاٹ کرو. گھر چھوڑ کے مسجد میں جا کے نہیں سونا, گھر ہی میں رہنا, ہاتھ کا نہیں کھانا, بات نہیں کرنا, پلٹ کے سونا. سمجھے؟ یہ کرنا شروع کرنا, بات نہیں کرنا. پھوڑے لے جاتے تھے, بند کر دیتے. سمجھے؟ لے جاتے تھے نہیں. بس سمجھ میں آئے؟ سمجھا لینا. اگر نہیں سمجھتے حکیم صاحب تو کیا کرنا؟ بائیکاٹ. رہے تو نہ کرنا. بات چیت بند, کھانا پینا بند, بستر بند, سب بند کرنا. اس میں سدھر گئے تو سدھر گئے, اگر نہیں سدھرے تو تھوڑا مارنا. سمجھے؟ ایسا نہیں. سمجھے؟ یہ کرچپ لے لینا, سمجھے, اس میں ذرا اسے گھٹ باندھ لے کر
سنتے نہیں میری بات، بس اتنا، یا نہیں تو مسواک کی کاڑی لے کر وہ ہٹ کی لکڑی لے کر، پہلے ہٹ کے لکڑے لگنا، خالی اتنا ہی۔ اب جا کر پریکٹس کرو، آپ گھر میں ایسا کرو۔ یہ کیا نیا نیا لائے نا، نہیں مارنے کا ڈھنگ شاہ صاحب بتا کر دیے، ارے ایسا مارنے کا رہا تو ہمیشہ ان کے پاس جاتے رہو، بولیں گے ایسی تربیت کرنے پھر کہاں ملے گا؟ میں نہیں تربیت کر رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں کیا کرو؟ مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، جب وہ تمہاری اطاعت میں آ گئے، یعنی سمجھائش میں سمجھ گئے، بائیکاٹ میں درست ہو گئے، یا نہیں تو ذری سی ضرب میں سدھر گئے، تب کیا کرو؟ تمہارے مطیع ہو گئے، تب ان کے پیچھے مت پڑو، وہ پرانے قصے مت اٹھاؤ۔ کیسا کرے؟ ایسا جی تم نہ نہیں کرتا تو تمہیں آتے تھے، کیوں کرے؟ یہ سب پرانی قصوں میں جانا نہیں ہے، سمجھے؟ کیسا کرے؟ ویسا کرے؟ نہیں کر رہا تھا، ان کے پیچھے مت پڑو، ان غلطیوں کی طرف مت جاؤ۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان کے پاس کیا کرو؟ ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ سوچو، اور کیا غلطی نکلتی دیکھیں گے، اور کیا موقع نکلتا ہے دیکھیں گے، اس کو برابر کرنا ہے، سمجھے؟ اس کے ماں کہیں بھیج دینا۔ اب ماں کہیں بھیجنے کا حکم نہیں ہے، ماں کہیں بھیجے تو دوریاں بڑھیں گی، گھر میں رکھ کے سدھاریں گے تو سدھار ہو جائے گا۔ ماں کہیں بھیجیں گے تو دس آدمی دماغ خراب کریں گے۔ جب حالت بگڑ جاتے ہیں ماں کیا نہیں بھیجنے، جو تمہیں سدھار کو بھیج، وہ سدھار کے بھیج دیا، ہو گیا، اب آپ سدھارو۔ سمجھ میں آ دیکھ، ماں کیا نہیں بھیجنا، سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، سمجھے؟ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بلند ہے اور بڑا ہے۔ یہاں ایک دم اللہ بلند اور بڑا کا لفظ کیوں آیا؟ یہ جملہ کیوں آیا یہاں؟ معلوم ہے، بتا رہا ہے بندوں کو قرآن، اللہ یہ بتا رہا ہے بندوں کو، تم کتنے کتنے بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہو، کتنی بڑی بڑی غلطیاں تم کر دیتے ہو، میں رب ہو کر معاف کرتا ہوں، میں رب ہو کے معاف کرتا ہوں، اور تمہارے اندر یہ صلاحیت کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم کچھ نہ ہو کر بھی بڑائی مارتے ہو، ظلم کرتے ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اگر کوئی تمہاری بیوی نافرمان ہو جائے تو اس نافرمانی کو درگزر کرنے کے لیے قرآن کیا بول رہا ہے؟ اللہ کی بڑائی کو یاد کرو، اس کے تحمل کو یاد کرو، اس کے برداشت کو یاد کرو۔ میرے آقا نعمت سید مرشد قبلہ دامت برکاتہ عالیہ نے بڑی پیاری بات جو لکھی ہے، جو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، وہ صبور دو عالم تو صبار ہے، وہ صبور دو عالم تو صبار ہے، کیا تحمل ہے با وصف قہار ہے، دیکھتا ہے گناہ پھر بھی ستار ہے، مجھ سے مجرم کا پھر بھی تو غفار ہے، بخش دے میرے غفار و صبار تو معلوم ہوا اللہ بلند و بالا کا مطلب یہاں اس آیت میں کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بڑائی کا مطلب کیا؟ ارے تم اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیتے، کبھی رو کر معافی مانگ دیتے تو معاف کر دیتا، جبکہ مجھے بدلہ لینے کا پورا حق ہے، اختیار ہے، میں رب ہوں، تم میرے بندے ہو، جب اتنا بلند و بالا مقام والا ہوں تو میں معاف کرتا ہوں، تو تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ اتنی بات کو اگر کبھی آدمی سوچ لے تو گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اب یہ رہی اس سے پہلے کی باتیں، جو نئے نئے چہرے آئے تھے اس لیے میں ریپیٹیشن کیا ہوں، اور ریپیٹ میں بھی کچھ نئی باتیں لایا ہوں۔ اس کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اتنا کرنے کے بعد بھی جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں، سمجھانے پر بھی نہیں ہو رہا ہے، اور بائیکاٹ پر بھی نہیں ہو رہا ہے، اور مارنے پر بھی، ضرب کرنے پر بھی نہیں ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، قصہ بڑھتا جا رہا ہے، سمجھے؟ تو ایسے موقع پر حکم دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، جو آپس میں رشتے کو توڑ لینے کی حد تک پہنچ گئے ہیں تو جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، مرد کے طرف سے ایک پنچ، عورت کے طرف سے، ان دونوں کو بلا کر، سمجھے، ان کے پاس جا کر
پہلے یہ مرد والا پنچ عورت دونوں مل کر مرد سے بات کریں اور پھر عورت سے بات کریں. دونوں سے بات ہو جانے کے بعد حالات کو سننے اور سمجھنے کے بعد یہ دونوں کیا کریں گے؟ فیصلہ لیں گے. ان کے فیصلے کو مان لینا اور یہ فیصلہ کرنے والے مخلص ہونا، طرفدار نہیں ہونا، ملانے کا جذبہ رہنا، اصلاح کا جذبہ رہنا. سمجھے؟ غلطی ہے، اپنے رشتہ دار لڑکے کی ہی غلطی ہے، برابر اس کی کو تنبیہ کرنا. لڑکی کی ہے تو برابر اس کو تنبیہ کرنا. سمجھے؟ یہ کس کو لگانا، یہ کس کو لگانا، یہ سب برابر. سمجھے؟ اتنا کام کرنے والا اگر ہے ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر ان پنچ میں، ان لوگوں میں اصلاح کرنے کی نیت اور اخلاص جب آ جاتی ہے تو یہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ ان کی باتوں میں تاثیر دے دیتا ہے اور اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. تو دونوں کو آپس میں دو طرف کے مل کر کیا کرنا؟ پنچ، فیصلہ. اور ان کو بھی صرف اصلاح کرنے کا حکم ہے. کیا کرنے کا حکم ہے؟ اصلاح کرنے کا حکم ہے، بات سمجھانے کا حکم ہے، ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھے درست کرنے کا حکم ہے. طلاق دلانے کا ان کو بھی حکم نہیں. یہ طلاق نہیں دلا سکتا، پنچ بھی طلاق نہیں دلا سکتا. جب ان کی نیت خالص، ان کا جذبہ اصلاح کار ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کے جذبے کی مولا لاج رکھ کر ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. کس کے دلوں کو؟ میاں بیوی کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے. ان کے دل میں کیا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، یہ کس کام کے لیے کرتے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. سمجھے؟ سمتھنگا کے معاملے میں جانا نہیں، مسجد کے روبداروں کا کام نہیں ہے، یہ محلے کے داداؤں کا کام نہیں ہے. یہ کام اگر ہے تو عالم کا ہے، یہ کام ہے تو مفتی کا ہے، یہ کام ہے تو دیندار کا ہے. ناکاروں کا کام نہیں ہے. ہوا سوہا جی کیا طلاق ڈال دیں گے، دے لو جی، تمہارا مال تمہیں اٹھا لے، ان کا مال انہوں اٹھا لے. کیا جی دیتی؟ دیو جی، 4 پیٹیاں دیو جی. آپ پیٹی اس کی، 3.5 پیٹے ہمارے. چپکے ہوتا ہے کیا کام؟ یہ سب کام اسلام میں اجازت نہیں ہے. لاکھ آپ پر روبداری کرے، آپ ہمت میں رہیے. میرے سے غلطی ہے، چلو جہاں جاتے چلو. اور یہ بھی بتایا گیا، یہ تعلیمات اس لیے دی گئی تم اور عدالتوں میں مت جاؤ، حکومت کی عدالتوں میں بھی مت جاؤ، اس لیے کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کھلے عام ہوتے ہیں. تمہارے گھر کا راز دوسروں کو ظاہر نہ ہونے دو. یہ راز ہے، محبت بھی ایک راز ہے، دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان اللہ کان علیما خبیرا. یاد رکھیے کہ میں نے بتایا تھا کہ میاں بیوی کے جھگڑے اگر ہو جائیں تو بیچ میں کیا لانا چاہیے؟ صلح کرانے والوں. اب صوفیہ فرماتے ہیں پیر مرید کے درمیان جھگڑا ہو گیا. سمجھے؟ کس کے پیر مرید کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو پیر مرد کے مقام پر، مرید عورت کے مقام پر جھگڑا ہو گیا. تب اس میں سلسلے کے جو مشائخین ہیں، وہ بڑے جو ہیں اہل سلسلہ، ان کے پاس بات رکھیں اور دونوں کو ملا دیں، اس لیے کہ ان دونوں کی جدائی سے مرید پیر کے فیضان سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے ملا کر کے اب آپ کو تعجب، آپ کو ہنسی بھی آئی اور ہنسنے کی بات بھی انداز ویسے تھا، مگر میں بتانا چاہتا ہوں. سمجھے؟ لوگ ذرا ذرا سی بات پر پیر کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا جو 13 سال ہوا
خلافت ملی نہیں نا مجھے، وہاں آفر ہے، بولتا کیا ہے، وہاں آفر ہے، وہ اونچی ٹوپی پہنے تو وہاں خلافت بھی مل جائے، ہاں پیلی پیٹی پیلا کپڑا ڈال لے، انہوں نے بھی بولے مجھے اب وہ آفر دیے، خلافت بھی اور اس کے فوراً بعد لائسنس بھی، تعویذ لکھنے کا اجازت بھی، ٹوٹل۔ یہاں کیا جی اتنے سال سے گھٹ لگ رہنا، پیر سے کیا ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بدزن ہوتا ہے، تو ویسے موقع پر جب پیر سے دوریاں پیدا کر لیتا ہے، خلافت کے بعد بھی دوریاں آ جاتی ہیں، پیر کے پردہ کرنے کے بعد ان کے آل اولاد سے آ جاتی ہیں، یہ معمولی نہیں، شیطان ہر اعتبار سے جتنا اونچا مرتبے پر آدمی جائے گا اس کو پستی کی طرف لانے کی شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے میں سلسلے کے بزرگوں کا کرم ہونا چاہیے، ورنہ مرید کا بہت بڑا نقصان، سمجھے نہیں، سمجھ میں اور پیر بدلتے نہیں رہنا چاہیے، جیسے باپ کو بدلتے نہیں ہیں، باپ کو بدلتے نہیں ہیں، ایسے پیر کو بھی نہیں بدلنا چاہیے۔ خلافت دے اس کے گھر کی چیز ہے، دے تو دے، نہیں تو رکھ لے، مگر مجھے مرید جو بنا کے رکھا ہے یہی سب سے بڑا کرم ہے، یہی سب سے بڑا کرم ہے۔ میں ناز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا پیر فلاں ہے، خلیفہ بن گیا تو اب پیر کو پوچھنا پڑتا ہے آپ کا خلیفہ کون خلیفہ جی، کدھر سے آیا ہے، کیا ہے، کب خلافت ہوئی اس کی، تب یاد کرتا۔ مرید کھلے عام کہتا ہے میں فلاں کا مرید، میرے فلاں کے، تو پیر جو اپنے دامن میں لے لیا ہے، کرم کیا ہے، سمجھے، ارادت ہماری ہے، خلافت ان کی ہے، دے سکتے ہیں لے سکتے ہیں، مگر ہماری ارادت کو نہ پھینک سکتے ہیں نہ اڑا سکتے ہیں، ہم مضبوط ہیں تو ان کے مرید ہیں، قیامت میں بھی انہی کے دامن سے اٹھے ہیں۔ تو اس طریقے سے جیسا دونوں کے جھگڑوں کو مٹانے کے لیے پنچ ہے نا، ایسے ہی طریقت کے میدان میں بھی بتایا گیا۔ یاد رکھیے بنیادی چیز کیا ہے، سمجھے، دونوں میاں بیوی لڑ لیے، پنچ کا مطلب کیا ہے، درمیان میں یہ کیا ہے، یہ صلح کے لیے کیا ہیں، پنچ ہے برابر، کیا ہے ان کا نام، وسیلہ، یہ کیا ہے، وسیلہ ہے، دونوں میاں بیوی جھگڑ لیے، دونوں کو ملانے کے لیے جو پنچ ہے وہ کیا ہے، وسیلہ ہے۔ میاں بیوی کو ملانے کے لیے قاضی وسیلہ ہے، بات جھگڑ لیے تو جھگڑے کو مٹانے کے لیے پنچ وسیلہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وسیلے کی اہمیت اس آیت سے بھی ثابت ہو رہی ہے، وسیلے کی اہمیت اس آیت سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک لطیفہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کا مرد بار بار اسے روزانہ مار کھاتے، عارف جا کے مارتا ہے، روزانہ مار کھاتے، کس کے ہاتھ سے، وہ پھر دوسرے دن سہیلیاں پوچھتی کیا جی رات کو اتنا مار کھائے، کہے کو مار کھائے، کئی کو ایسی غلطی کرتے، کیا غلطی کرتے آپ ایسا مار کھاتے، تو اس نے کہا کہ غلطی کیا بھی نہیں، میں جب پکانے بیٹھتی ہوں سارے مسالے ڈال دیتی ہوں، مگر دال ڈالنا بھول جاتی ہوں، گوشت کا مسالہ ڈالتی ہوں، گوشت ڈالنا بھول جاتی ہوں، جب گوشت نہیں رہتا ہے اور مسالہ پڑ جاتا ہے تو سالن میں بو آ جاتی ہے، دال نہ ہونے کی وجہ سے سالن کا مزہ بگڑ جاتا ہے، تو جب سالن کا مزہ بگڑ جاتا ہے تو میرا شوہر کھاتا ہے تو اس کو مزہ نہیں نظر آتا، وہ مزہ نہیں معلوم ہوتا، اصل چیز اس کے اندر نہیں رہتی، اس واسطے مجھے مارتا رہتا ہے۔ تو عورتوں نے بھی کہا، سہیلیوں نے بھی کہا، یہ تو معقول بات ہے، مسالہ اگر کم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مسالہ اگر کم ہو گیا تب بھی ذائقہ فرق پڑتا ہے، مگر اصل چیز تو ہونا ہے نا، اس میں کیا اصل چیز ہونا، دال کا ہے تو دال ہونا، گوشت ہے تو گوشت ہونا، اس کے بغیر سالن کیسا، دال بنا رہے تو دال ہونا، گوشت کا بنا رہے تو کیا ہونا، گوشت ہونا، اس کے بغیر سالن کیسا، مرچ مسالہ رکھنے سے تھوڑا ہی سالن ہو جائے گا، تو تم مسالہ کم سرس کچھ بھی کرو مگر اصل چیز وہاں
ڈال نہ رکھو مار نہیں کھائیں گے. تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عبادت، ریاضت، تسبیح، ذکر، اذکار یہ سب مرچ مسالے ہیں، نبی کی محبت یہ اصل کا. اس کے بغیر تمہارے پاس اچھے اچھے مسالے ہیں، تمہارے اچھے اچھے مسالے کسی کام کے نہیں ہیں. تو اسی پر مفسرین فرماتے ہیں جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے پاس مسالے بہت ہیں عمل کے، ان کے پاس عمل کے مسالے بہت ہیں. اولیاء کی محبت کا اصل نہیں ہے، نبی کے عشق کا اصل نہیں ہے. تو جب اصل نہیں ہے تو وہ مسالے صحت کو خراب کر دیتے ہیں. تو وہی کامیاب ہے جس کا اصل بھی سلامت رہے اور مسالہ بھی برابر. سمجھے بات سمجھ میں آ رہی؟ پکاتی اچھا ہے بولے تو کیا مطلب؟ مسالہ اس کا نام کرتا ہے. مسالہ بگڑ گیا تو پکاتی بگڑ جائے، مسالہ اچھا ہو گیا تو پکوان کا. کون سی چیز کا وہ آپ کے تعریف سنتے ہیں؟ پکا آگ لگایا تھا نا وہ سنتے ہیں، چاول ڈھولے نا وہ سنتے ہیں. کیا ٹیسٹ؟ ٹیسٹ کس سے؟ مسالے سے. مسالہ کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے جبکہ اس کی اصل ہو. سمجھے؟ بریانی بنانے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے، نہیں ہے تو بیکار کی. سمجھے؟ تو بد عقیدہ لوگوں کے اعمال کیا ہیں؟ مرچ مسالہ. خوش عقیدہ کے عقائد کیا ہے؟ ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ عشق رسول، محبت رسول، حب اولیاء اور نسبت اولیاء، یہی اصل ہے ان کی. اس کا مرچ مسالہ تھوڑا کم ہو جائے، نماز میں کمی ہو جائے، ذکر میں کمی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، وہ میرے محبوب سے ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی اب آگے چلیے. آج کا جو سبق ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ. چل رہی تھی بات کس کی؟ میاں بیوی، دونوں کو آپس میں ملا دینے کی بات چلتی تھی اور اچانک پھر کون سی بات آ گئی؟ اللہ کی عبادت کی بات. اللہ کی عبادت کی بات آ گئی. تو یہاں قرآن یہ بتانا چاہتا ہے جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خانگی حالات تمہارے جب درست کرنا ہے، یعنی گھریلو حالات تمہارے درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اب اس آیت میں یہ فرمایا گیا تمہارے گھر کے حالات درست کرنے کے لیے تم اچھے اخلاق والے ہونا ضروری ہے. تمہارا اچھا اخلاق والا ہونا ضروری ہے. جب اخلاق اچھے نہیں رہتے گھر کے حالات درست نہیں ہوتے. اسے لاکھ سمجھاؤ، اسے لاکھ بتاؤ، لاکھ مناؤ، قرآن کی آیتیں رکھ دو اس کے سامنے، اس کے اخلاق اچھے نہیں تو گھر کے حالات نہیں درست کرتے. تو فرمایا جا رہا ہے یہاں اللہ کی عبادت کا ذکر لا کر فرمایا جا رہا ہے گھر کے حالات درست کرنا ہے تو اسے کیا ہونا ضروری ہے؟ تمہارا اچھا اخلاق والا ہونا ضروری ہے. تمہارا اچھا اخلاق والا ہونا اسی وقت ہوگا جب کہ تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، خدا کی بندگی کرو، خدا کی عبادت کرو. یہ فرمایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے انسان کے دو رشتے ہیں. کیا ہیں؟ دو رشتے ہیں. ان دو رشتوں کو مضبوط رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک رشتہ اختیاری ہے اور ایک رشتہ غیر اختیاری. کیا ہے؟ ایک رشتہ اختیاری ہے اور ایک رشتہ غیر اختیاری. رشتہ کیا ہے؟ آدمی اس کو اختیار کر لیتا ہے، جب جی بھر جاتا ہے تو توڑ دیتا ہے. جیسے نکاح وغیرہ، زوجیت نکاح میں لے لیا اور پھر کچھ حالات بگڑ گئے چھوڑ دی. یہ اس کے اختیار میں. غیر اختیار کا کیا ہے؟ ماں باپ کے رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. ماں باپ کا رشتہ طے ہے. ماں باپ کا رشتہ کوئی دوسرے رشتے کی طرح نہیں ہے. دادا دادی کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے. بھائی بہن کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے. سمجھے؟
اگر کوئی بھائی یہ کہتے بہن کو جا میں تو میری بہن نہیں ہے میں تجھے طلاق دے دیا بولے تو کون ہونے کی بات جی ہونے کی بات ہے نہیں. بیوی کو بول دیا تو ہو گئی. تو معلوم ہے رشتے دو طریقے کے ہیں, ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری. اختیاری کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے اختیار میں ہو, جس کو اپنایا اور جب طبیعت بھری چھوڑ. غیر اختیاری وہ جو ہم نے اختیار نہیں کیا بلکہ رشتے میں اللہ نے منسلک کر دیا, اس کا بیٹا بنا دیا. اگر باپ ہمارا شرابی ہو گیا, کسی کا باپ شرابی ہو گیا تو بیٹا تھوڑے ہی باپ سے کہے گا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو میرا باپ نہیں بول, جیسا بھی ہے میرا باپ ہے. سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. لوگ باہر والے آ کر خلاف بولتے ہیں, اچھا میں بولتا ہوں سمجھاتا ہوں بولتا ہے. بار بار آ کر شکایت کرے تو کیا بولتا ہے؟ میرا باپ جی تمہارے کو کیا لینا دینا, چلو پیا پی لے جاؤ. موڈ پر بات چلتی ہے, وہ سب موڈ پر بات چلتی ہے. تو اس لیے انسان اپنے ہاتھوں سے جو رشتہ ختم کر سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس رشتے کو اختیاری کہتے ہیں. اور جس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا اس رشتے کیا کہتے ہیں؟ غیر اختیاری کہتے ہیں. یاد رکھیے حقوق, وہاں میاں بیوی کے حقوق بیان ہوئے, پھر اس کے بعد یہ فرما گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ پر احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ, اپنے قرابت داروں پر احسان کرو. سمجھے؟ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ, سمجھے یتیموں پر مسکینوں پر. والجار ذی القربا, نزدیک کے رشتہ داروں پڑوسیوں پر, دور کے پڑوسیوں پر, سمجھے, اور اپنے ساتھی پر. ان سب پر جو ہے کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ احسان, اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا گیا. تو یہ معاملات ہیں, یہ سب کیا ہیں؟ معاملات. ایک بات عرض کروں, مفسرین فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین النصیحہ. کیا بولتے ہیں حضور؟ الدین النصیحہ, الدین النصیحہ, الدین النصیحہ. 3 مرتبہ. دین خیر خواہی کا نام, دین خیر خواہی کا نام, دین خیر خواہی کا نام, دین خیر خواہی کا نام. ایک بار بولتے تو اپنی جگہ, سرکار کی زبان سے 3 مرتبہ نکلا. کیا نکلا؟ الدین النصیحہ, الدین النصیحہ, الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے, دین خیر خواہی کا نام ہے, دین خیر خواہی کا نام. دین لوگ عبادت کا نام سمجھے, مگر حضور یہ کیا فرمایا؟ خیر خواہی, ہر ایک کی بھلائی چاہنا. یہ کیا ہے؟ دین. کسی کا بگاڑ نہیں چاہنا, کسی کو بگاڑنے والا نہیں بننا. یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ بھلائی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کس کی؟ 3 مرتبہ فرماتے ہیں. کیا مطلب خیر خواہی کا؟ تو حضور فرماتے ہیں اللہ کی خیر خواہی, رسول کی خیر خواہی, اللہ کی کتاب کی خیر خواہی, اہل ایمان کی خیر خواہی. پھر فرمایا کہ قرآن کی, اللہ کی کتاب کی خیر خواہی اور عوام الناس کی خیر خواہی. صحابہ نے پوچھا اللہ کی خیر خواہی کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور اس کے فرامین پر عمل کرو. یہ اللہ سے خیر خواہی. رسول سے خیر خواہی کیا ہے؟ رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی سنتوں پر عمل کرو, رسول کی سنتوں پر عمل کرو. سمجھے؟ اور قرآن کی خیر خواہی کیا ہے؟ تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو, اس سے غفلت مت کرو, قرآن کی تلاوت کرتے رہو. سمجھے؟ صحیح پڑھنا آتا ہے تو صحیح پڑھو, اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنے والوں سے پڑھنا سیکھو. جی اگر اٹک اٹک کے پڑھنا آتا ہے تب بھی مت چھوڑو, اس لیے کہ بلکہ پڑھنے والے کو 1 نیکی ہے, اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو 2 نیکی ہے. ایک تو پڑھنے کی نیکی ہے اور دوسرا اٹکنے کی جو محنت کرتا ہے نا وہ بھی نیکی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو اب اس نے کہا پڑھنا شروع کیا کہ
والجاری ذی القربى والجار الجنبی والصاحب بالجنب. اس میں کتنے نے کیا؟ دو نے. اب اس کے بعد کسی نے پڑھا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. اس میں کتنے نے کیا؟ ضرور بلکہ پڑھ دیا، آتا ہے پڑھ دیا. تو مولا تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پیارا ہے جو اللہ کا کلام نہ آنے کے باوجود بھی کوشش کرتا ہے. سمجھے بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کی خیر خواہی کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا. بڑوں سے خیر خواہی کیا ہے؟ ان سے بغاوت نہیں کرنا. جی بڑوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ بغاوت نہیں کرنا. بڑوں کی خیر خواہی کھانا دینا، کپڑا دینا نہیں. بغاوت نہیں کرنا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ ان کی خیر خواہی. ایمان والوں سے خیر خواہی کیا ہے؟ ان کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا. اور پھر عوام سے خیر خواہی کیا ہے؟ عوام سے سمجھے حضور فرماتے ہیں لوگوں سے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی. آپ کا بے عزت ہونا پسند ہے؟ آپ کو اپنا بے عزت ہونا پسند ہے کسی کو؟ جیسا خود کا بے عزت ہونا پسند نہیں ہے ویسا بھائی کو بھی یعنی عام آدمی کو بھی بے عزت کرنا پسند نہ کرو. خود کا مال کوئی دبا لے پسند ہے؟ پسند ہے نہیں. ہمارا مال کوئی دبا کر کھا لے پسند ہے نہیں. جب ہم کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارا کوئی مال دبا کر کے کھا لے، یہ ہم کو پسند نہیں ہے، ایسے ہم کے یہ بھی پسند نہیں آنا چاہیے کہ کسی کا مال ہم دبا کر کے کھا لیں. جی کسی کو گالی، کوئی ہمیں گالی دے دے پسند ہے؟ اچھا لگتا ہے گالی دے کر؟ اچھا لگتا ہے؟ پسند ہے؟ جانے دے لیں دے بول کر بولتے کیا کہیں کو دیتا ہے؟ پسند نہیں نا. جیسے کسی کا گالی دینا ہم کو پسند نہیں ہے ویسا دوسرے کو گالی دینا بھی ہمیں پسند نہ ہے. یہ مزاج اگر ہمارا ہو جائے تو دنیا کے اندر نصیحت ہی نصیحت، خیر خواہی خیر سمجھے. ایک نصیحت تھیوری ہے، ایک نصیحت پریکٹیکلی ہے. سمجھے مشقیہ ہے، عملی ہے. تو عملی نصیحت کا قرآن حکم دیتا ہے تم زبان سے 50 باتیں کر دو، کوئی کمال کی بات نہیں. تم 50 کتابیں لکھ دو، کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تم اپنی زندگی کو ایک کتاب بنا لو تاکہ تمہیں لوگ دیکھیں تمہاری کتاب پڑھ کے اپنی زندگی سنوار. نہیں سمجھ ماری؟ لوگ زیادہ آئے تو کتنے باتیں نکلتے ہیں. یہ بھی ایک خیر خواہی. سمجھے کل کے حلقے میں نہیں آئیں گے، آج نہیں آئے تو بولنے کا مطلب خیر خواہی. آپ آ کر کے کیا ہمارا ترا بڑا کر دیے ہیں، کیا آپ پیٹھا اونچا کر دیے؟ پیٹھا بن کے ہو گیا، مقام مل کر ہو گیا، اور آپ کیا آ کر ہم کو مقام دیں گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیر کے صدقے میں خزانہ ہے لیتے جاؤ لیتے جاؤ. اس کے سوا ہم کو ملنا ہے بس ان سے ہی ملانے کے لیے، نہ کمانے کے لیے اور نہ جمانے کے لیے. کیا کریں گے؟ کھاتے 2 روٹی ہیں، 10 روٹیوں کی کمائی کیا لے کر کرنا ہے؟ یہ گھر بس ہے 50 گھر چاہیے ہونا کیا 50 گھر رہے تو 50 جھگڑے شروع. اچھا اب یہ آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی کیا کرو؟ بندگی کرو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے ذات میں ہو یا صفات میں ہو. ہمارے پاس تو 2 اور بڑھ کر ہیں، افعال میں بھی نہیں، آثار میں بھی نہیں. تصوف کی تعلیم میں وہی وہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. وجودن بھی وہی ہے، ذاتن بھی وہی ہے، شہودن بھی وہی ہے. سمجھے ہے سو وہی ہے، نہیں سو میں ہوں. میں بھی ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا. سمجھے آسانی کیا ہے؟ میں نہیں ہوں، حق موجود ہے. میں نہیں ہوں، حق موجود ہے. میں حق سے ظاہر ہوں، حق سے ظاہر. بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے یہ آیت جو نازل ہوئی اس کے شان نزول کو مفسرین کرام لکھتے ہیں
اسامہ ابن حبیب، اسامہ ابن حبیب، نافع بن ابی نافع، اس طریقے سے نافع بن ابی نافع، اس طریقے سے 5 لوگوں کی جماعت تھی جو انصاری صحابہ کے دوست تھے، انصاری صحابہ کے دوست تھے۔ وہ 5 جماعت تھے جن کا 2 نام تو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اسامہ بن حبیب، نافع بن ابو نافع۔ یہ دوستی کب تھی؟ انصاری حضرات ایمان لانے سے پہلے سے ان کی دوست تھی۔ پرانے دوست ملتے نہیں، کبھی کلاس کے دوست، کبھی اسکول کے دوست، کبھی ہے نا، اس زمانے کے دوست، اس زمانے کے دوست رہتے ہیں۔ تو وہ دوستی تھی، آپس میں ملتے، بڑی محبت، دوستی میں بڑی دوستی، آپس میں ملتے۔ جب انصاری صحابہ اسلام قبول کر لیے اور وہ صحابہ کے درجے پر پہنچ گئے، یہ لوگ اسی دھرم پر قائم، یہ لوگ نہیں بدلے۔ کون؟ انصاری صحابہ کے یہ دوست نہیں بدلے، وہ اپنے اس پر قائم ہوئے، مگر دوستی بگڑی نہیں، ملنا جلنا، بات کرنا، سمجھے، چلتا رہتا۔ جب بھی ملتے، اب انصاری صحابہ کا حال یہ ہو گیا، مدینے مکے سے جو ہجرت کر کے مہاجرین آتے تھے ان کو اپنا مال دیتے، مال خرچ کرتے، مال قربان کرتے، اللہ کے راستے میں، رسول کے پاس مال دیتے، اور حضور کے حکم پر مہاجرین کو مال سے نوازتے۔ یہ ان کو معلوم ہو گیا، کسے؟ دوستوں کو۔ تو یہ لوگ کیا کرنے لگے، ارے کیا دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، مال بیکار کر دینا، ضائع کرتے ہیں، کیا کو خرچ کرتے ہیں؟ ارے کتنی محنت سے مال کمائے، کیا ہے، کیا حال ہے، کیا کو مال دیتے ہیں، کیا کو ان کے پاس جا کر مال دیتے، کیا ہو گیا؟ ان کا دماغ خراب کرتے، بگاڑتے، سمجھے؟ یعنی مہاجرین کو دینے سے روکتے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتے۔ کہہ رہے پاگل ہو گیا، گھر کماتا سو سب لے جا، ان کو ڈالتا نا، کیا کماتا سو سب ان کو ڈالتا نا، جب میں کیا اتواروں کو رکھ لگ جاتا، مدراس کو گئے کیا وہ کٹے رکھ لگ جاتا، کیا ایسا؟ جی کیا مدرسے دوسرے نہیں ہیں کیا وہ مدرسے کو، کیا وہ ان کو اس طریقے کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، ویسے ہی باتیں ہو رہی تھیں، سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ صرف اپنا حق نہیں ہے مال میں، والدین کا ہے، یتامہ کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، مسکینوں کا ہے، دوستوں کا ہے، قرابت داروں کا، تب سب کو دینے کی کے احکامات کی آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ انتہائی عجز و نیاز کا نام عبادت ہے، انتہائی عجز و نیاز، یعنی سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو عاجز ماننا، اپنے آپ کو کمتر ماننا، تسلیم کرنا، یہ ہے عبادت، سمجھے؟ اپنے آپ کو عاجز ماننا، میں کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں، مولا میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، سمجھے؟ اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت میں 3 چیزیں ہیں، عبادت میں، سمجھے؟ ایک ہے عبادت، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ کیا ہے؟ عبادت، اطاعت، اتباع۔ عبادت خدا کے سوا کسی کی نہیں، عبادت خدا کے سوا کسی کی نہیں، نماز خدا کے سوا کسی کی نہیں، روزہ خدا کے سوا کسی کے لیے نہیں، حج خدا کے سوا کسی کے لیے نہیں، طواف، سمجھے؟ کعبۃ اللہ کا جو طواف ہے اس کے سوا کسی اور کا نہیں،
مزاروں پہ جا کے سب طواف نہیں کرنا چاہیے. جاؤ مزاروں پہ جاؤ, طواف مت کرو. سمجھے؟ حاضری دو, انکساری کا اظہار کرو, جا کے گول پھرنا نہیں, صرف کعبۃ اللہ. حتیٰ کہ روضہ رسول کے اطراف بھی گھومنے کی اجازت نہیں. سمجھے؟ دین کے نام پر بے دینی مت کرو, بے دینی کے آڑ میں دین پر حملہ مت کرو. سمجھے؟ تو عبادت کس کی؟ اللہ کی. اطاعت دو کی ہے, دو تین کی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے حاکم یعنی اپنے امیر کی اطاعت. سمجھے؟ عبادت خالص اللہ کے لیے. اطاعت میں تین ہیں, اللہ کی بھی اطاعت ہے, رسول کی بھی اطاعت ہے, اور امیر. سمجھے؟ امیر میں پیر بھی آ گیا, استاد بھی آ گیا, حاکم بھی آ گیا, بڑا بھی آ گیا, باپ بھی آ گیا, سلطان بھی آ گیا, بادشاہ بھی آ گیا, سب ان کی اطاعت. سمجھے؟ اطاعت کے معنی فرما برداری. اطاعت کے معنی فرما برداری. اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو, رسول کے احکامات کی فرما برداری کرو, ماں باپ کے احکامات کی فرما برداری کرو, بادشاہ کے قانون کی فرما برداری کرو. سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ اطاعت. اور پھر ایک ہے اتباع. اتباع نہ خدا کی ہے نہ کسی اور کی ہے, اتباع ہے تو صرف رسول خدا کی. تو اتباع کہتے ہیں فالو کر. عبادت عز و نیاز کو کہتے ہیں, انتہائی عاجزی کا نام ہے عبادت. اطاعت ہے احکامات کو مان لینا, حکم کو مان لینا اور اس پر عمل کر لینا. سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. اتباع کیا ہے؟ فالو کرنا, نقش قدم پر چلنا. تو تمہارے لیے نقش قدم دنیا کا کوئی نہیں, رسول اللہ ہی ہے. رسول اللہ کے سوا کوئی تمہارے لیے نہیں. صحابہ رسول کی اتباع کرتے, تابعین صحابہ کی اتباع کرتے, تبع تابعین تابعین کی اتباع کرتے, ائمہ مجتہدین کی غیر مجتہد اتباع کرتا, غلامان اولیاء اولیاء کی اتباع کرتے. کرتے کرتے رسول کی اتباع کا جو آئینہ ہے, اپنا پیر جو ہے وہی رسول کی اتباع کا آئینہ, وہی رسول. اب اس کے سوا کسی کو فالو مت کرو, کسی کے نقش قدم پر نہیں. بڑے سے بڑے سورما کے بغداد سے ڈائریکٹ آ جانے, بغداد سے آنے والے سے ہم کیا ملیں, بغداد والے سے ملانے والے سے ہم ملتے. داخل سلسلہ ہوا تو مجھے 2 سلسلے دے دیا. داخل ہوا میں پیر فلاں فلاں, سلسلہ چشتیہ قادریہ ملا دی. میں یہیں بیٹھا ملا دی, پھر اور کیا جا کر کے ملا کر لانا. تو عبادت, اطاعت اور اتباع. یہاں ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کی طرف لے چلتا ہوں کہ عبادت اللہ کی کرو, اللہ کی سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. سمجھے؟ یہ پوائنٹ بڑی اہم پوائنٹ ہے, اس پر توجہ سمجھ. شرک مت کرو, شرک مت کرو, شرک مت کرو. ایسا شرک کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ مشرک کہلائے جائیں گے. اب اسے لا کر سمجھے کم بختوں نے اولیاء اللہ کی نسبت سے لفظ شرک لایا, انبیاء کی نسبت سے لائے. مگر مفسرین فرماتے ہیں شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ بے ایمان جب خدا کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ کی ذات میں ان کو دخیل کرتے ہیں. دخیل یعنی حصے دار بناتے ہیں. بتوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا خدا کا حصے دار, یعنی وہی وہ کرتا ہے مگر اس کے کرنے میں یہ حصے دار ہیں. اس کی عبادت کریں گے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. سمجھے؟
ان کی عبادت، اس کی عبادت، اس کے سجدے، اس کی سمجھا ہاتھ جوڑنا کریں گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو بتوں کو لا کر انہوں نے اللہ کی عبادتوں میں داخل کر دیا، عبادت میں اللہ کے ان کو لا کر داخل کر دیا، اور ان کو اللہ کا کیا بنا دیا؟ حصہ دار بنا دیا۔ مگر انبیاء اور اولیاء جو ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو عالم کا منتظم بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ عالم کا منتظم، یعنی انتظام چلانے والا بنایا ہے، اور وہ بحکم خداوندی جو ہے وہ کیا ہیں؟ پروردگار کے خاص ہیں۔ اور مشرک کیا کرتے ہیں؟ اپنے بتوں کو عالم میں دخیل مانتے ہیں، الوہیت میں حصے دار مانتے ہیں، اور مومن کیا کرتا ہے؟ رب کو غنی مانتا ہے، رب ہی کو غنی مانتا ہے، اور اہل اللہ کو اللہ کا خالص بندہ مانتا ہے۔ الہ ماننا الگ، بندہ ماننا الگ ہے۔ تو بندہ مان کر اس لیے ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ محبوب خدا ہے، بندہ مان کر یہ محبوب خدا ہے، اس لیے محبوب خدا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے، تو عالم کا انتظام ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ سمجھنے دشواری ہو رہی ہوگی، جی سمجھ میں آ رہی کی بات بولنے سے نہیں ہوتا، پھر بھی سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو کہ اللہ بے ایمان اور کافر جو لوگ ہیں، مشرک جو لوگ ہیں، وہ بتوں کو اللہ کا کے معاملات میں دخیل مانتے ہیں، اور اللہ کا کیا بناتے ہیں؟ حصہ دار بناتے ہیں، سمجھے؟ مگر اہل ایمان اہل اللہ کو اللہ کا حصہ دار نہیں بناتے، عبادت میں دخل نہیں لیتے ان کا، سمجھے؟ یہ ہم جو وہ جو بت کو سجدہ کرتا ہے، یہ کہہ کر سجدہ کرتا ہے کہ میں بھگوان کو سجدہ کر رہا ہوں، میں خدا ہی کو کر رہا ہوں، میں اس کو کرنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اگر مومن اللہ والے کا احترام کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ یہ خدا ہے، یہ مانتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب اللہ کا بندہ مان لیا تو الوہیت میں دخل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، برابر مانا تب جا کر دخل کی بات آتی ہے۔ مثال کے طور پر اتنے پورے مجمع میں خلیفہ مجاز میں ہوں، مثال اگر کوئی خلیفہ آ کر یہاں بیٹھ